وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نبه قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. آمين. سورۃ الکافرون آپ سنائیں گے؟ وصیت ہے سورۃ الکافرون. اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت کوشش کروں گا باقی آج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولا یہ جو واؤ ہے اس کو دونوں ہوٹوں کی گولائی سے نکالنا. ہاں ولا ولا اگر آپ نے اس کو غور سے زمین آپ دی, اگر آپ نے اس کو ولا کہہ دیا تو ہونٹ کے ساتھ دانت لگ گئے. یہ ولا نہیں ہے. ولا 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 واؤ کو واؤ کا
جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. یہ ساتھ ہونٹ کے دانت لگنے نہ پائے, ولا نہ بن جائے, ولا ولا صرف ہونٹ گول ہو. جیسے جیسے آپ مشق میں گہرائی میں جائیں گے تو پھر جو مائکروز ہیں پھر وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہے. میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے آج, میں مشکل میں ہوگا, تھوڑی سی ہیلپ کریں یا تھوڑا سا بنا لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم اس کی میم پر کوئی طول نہیں ہے. دینکم کی جو میم ہے اس پر کوئی طول نہیں ہے, نہ کوئی گننا ہے, صرف میم کو ساکن پڑھنا ہے. آپ یہ احتیاط کریں, لکم دینکم ولی دین. اگر آپ دوسرے قرات میں بھی جائیں گے تو بھی آپ کو رول کو فالو کرنا ہوگا. آپ بے شک دوسرے قرات میں پڑھیں لیکن رول از رول. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. یہ آخر دو آیات کے ہیں. ولا أنتم عابدون ما ایک تو یہاں ہونا ہے ولا انتم, ولا اس کے بعد یہ جو آئین ہے اس کو ذرا فائن کریں. عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد دال کو تین سے کلکلا ہے. أعبد لكم دينكم ولي دين. ولی نام کی دیر ہے اس لیے ولي دين. ہو گیا. آئیے اور کون سا آئیے آج کسی بھی آتے ہیں. 2 منٹ ہے تو فائدہ اٹھا لیں. سورۃ الکافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. इसको आइन को फाइन करें. ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. सबक नंबर 8. आपको पेपर मिल गए पता लगा 21 होगा. तिलावत की मश्क के लिए हिदायत. अब हम मश्क के जिस फेज में दाखिल होने वाले हैं उसकी तरतीब ये होगी कि आपके ज़िम्मे निसाब होगा और आप आके मुझे सुनाएंगे. बाकी जो सबक साथ चलेगा निसाब का, पुरानी दुआएं हैं, मशहूर दुआएं, वो साथ साथ चलेंगी. लेकिन ज़्यादा हिस्सा मश्क का आपकी तरफ से होगा. उसमें दो तरह से मश्क होगी. एक तो जो निसाब आपको पढ़ाया गया है उसमें से आप तैयार करके आए, जो सुनाना चाहें तैयारी करके आएंगे. और दूसरी आप कुरान मजीद में जहाँ से तिलावत की मश्क करके आए. ये आपकी मसलन रूटीन में जो डेली तिलावत है उसकी इस्लाह करनी है. कोई और सूरत है, कोई रुकू है, तो आपको वो आप घर से तैयार करके लाएँ, फिर उसको यहाँ आ सकते हैं. तिलावत के लिए मश्क के लिए जो हिदायत है इसमें नंबर 1 लिखें. तजवीज़ के साथ तिलावत कुरान के लिए मश्क लाजिम है. ये लाजिम का लफ्ज़ पढ़ने में तो आसान है लेकिन अमल में मुश्किल है. प्रैक्टिस के बगैर उसमें क़िराअत, इस्लाह तलफ़्फ़ुज़, क़वाइद नहीं आए. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मश्क नहीं करेंगे. और मैं आपको याद हो तो बताता हूँ कि एक लफ्ज़ की जो मश्क है उसका माना मश्क हो कि आपको उसको लेके बैठना है, उसकी बारीकियों को चेक करना है, उसके तलफ़्फ़ुज़ को, उसमें जो कायदा अप्लाई हो रहा है उसको. एक लफ्ज़ की मश्क महीने में 30 अल्फाज की मश्क बनेगी और वो 30 अल्फाज सैकड़ों मरतबा कुरान मजीद में आएंगे. तो आपके वो सैकड़ों अल्फाज सीधे हो गए. मसला सिर्फ यही है कि जब मश्क नहीं की जाती तो फिर उसका नतीजा. उसके बाद मश्क के 2 हिस्से हैं और दोनों लाजिम हैं. कुरान सुनाना और कुरान सुनना. इस्तेमाल कुरान भी और कुरान सुनाना, तिलावत. पुख्ता मश्क के लिए, क्योंकि ये 2 तरफा मामला है. आप खुद पढ़ते रहेंगे, किसी को सुनाएंगे नहीं तो इस्लाह नहीं होगी. उसके बाद अगर आप इस्तेमाल ही करेंगे, किसी कारी का तिलावत आप सुनेंगे नहीं तो आपका वो जो मश्क का एक हिस्सा है वो आधा रह जाएगा. क्योंकि सुनने से पुख्तगी आती है, लहजे में पुख्तगी आएगी, फिर आपका अपना लहजा जो है उसमें कोई एडिशन होगी. तो इस तरह पुख्ता मश्क के लिए किसी माहिर कारी को सुनाना जरूरी है, इसके बगैर इस्लाह न हो. नंबर 3, मश्क रोजाना करें, नागा न होने पाए. ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मश्क रोजाना करें. अगर से वक्त कम लगाएं, वो आपकी अपनी सहूलत पर मुनहसर है. आप कितना वक्त दे सकते हैं अपनी के मुताबिक, जरूरियात के मुताबिक. अगर से वक्त कम हो लेकिन नागा न होने पाए, मश्क रोजाना करें.
اس کے بعد نمبر 4 دیکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، مثلاً چھوٹی عمر، جوانی کی ہو یا بڑھاپے کی ہو، تلاوت قرآن سیکھنے میں کوئی جھجک، شرم یا آڑے آنے نہ پائے۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جانا بڑے نصیب کی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور خوب ذوق شوق سے تلاوت کی مشق کریں۔ نمبر 5، تلاوت کی باریکیاں یعنی مائکروز اور حسن صوت کے لیے آپ گھر میں آڈیو ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ماہر کاری کی تلاوت کا استعمال کریں۔ آج تو اتنا میٹیریل ہے کہ آپ اپنی پسند کے کسی کاری کی مرتب تلاوت لے لیں، حسن قرات میں لے لیں تو آپ سننے سے آپ کو اور زیادہ مفید ملے گی۔ حدیث پاک کے مطابق جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور اسے قرآن پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی ضرور یاد کریں۔ ہمارے تنظیم اسلامی کے نصاب میں یہ آخری 20 صورتیں زبانی یاد کرانا ہے۔ اب آپ میں سے جن کی ہمت ہو کم از کم یہ 20 صورتیں تو ضرور زبانی یاد کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ زبانی تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے، آپ سفر میں ہیں، آپ اپنی کسی فراغت کے اوقات میں کسی بھی وقت آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بالخصوص نماز میں لمبا قیام کرنے کے لیے زبانی قرآن یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو زبانی قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد نہیں ہوگا تو آپ لمبا قیام نہیں کر سکتے، اس کے لیے تلاوت چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک وہ مسلمان جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بے آباد گھر کی طرح ہے۔ کل بیت الخرب، وہ ایک بے آباد گھر ہے۔ نمبر 8، قرآن میں قوت تسخیر ہے جو دلوں کو فتح کر دیتی ہے، لیکن جب تک ہم قرآن سے دور رہیں گے قرآن کا ہم پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ لہذا اپنی تلاوت کے نصاب کو بتدریج بڑھاتے جائیں تاکہ قرآن کے ساتھ تمسک میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک مثال سے میں واضح کروں گا، قرآن کی قوت تسخیر، یہ دلوں کو فتح کر دینے کی قوت ہے۔ ایک میگنیٹ پہ یہ طاقت ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر میگنیٹ یہاں پڑا ہو اور لوہا یہاں پڑا ہو تو کیا میگنیٹ کھینچے گا؟ نہیں کھینچے گا۔ ان دونوں کو قریب آنا پڑے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ وقت لگانا ہوگا۔ تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کچھ وقت لگایا، تو میں بھی اس خلاف میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ کچھ وقت لگاتے ہیں، جب جواب نبی میں ملتا ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ اور ایک بات آپ ہر ایک کو بتائیں، یہ درد دل کی بات ہے، جو مسلمان نادرہ تلاوت بھی روز نہیں کر پاتا اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق باقی رہے گا؟ معنی سیکھنا یا زیادہ تلاوت کرنا یا قرآن کا شرف حاصل کر لینا یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان نادرہ تلاوت بھی روز نہیں کر پاتا تو اس کا تو قرآن کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، کوئی ایسا بات کیا تعلق ہے؟ کیونکہ نادرہ تلاوت تو سب سے آسان عمل ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ وہ مائنس سے نکل جائے گا اگر نادرہ پہ آ گیا، ورنہ وہ مائنس میں نادرہ پر آ گیا، وہ مائنس سے نکل گیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو وہ آگے بڑھے۔ نمبر 9، جو احباب پہلے سے تجویز جانتے ہیں وہ بھی مشق جاری رکھیں تاکہ بھولنے نہ پائے۔
یہ ایک تصاہر کی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تجوید جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے، لیکن مشق نہیں کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے. بھول گیا سب. مشق کرتے وقت رفتار تیز نہ رکھیں، یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. تیز تیز پڑھنے سے آپ کی مشق میں پختگی نہیں آئے گی. کھل کر پڑھیں، دبی آواز میں الفاظ کو چبا چبا کے پڑھنا، مخرج کو واضح نہ کرنا، قاعدے کو واضح نہ کرنا، دبی دبی آواز میں پڑھنا جیسے کوئی جھجک ہو یا کوئی ہیزیٹیشن ہو، تو اس کو نہیں، کھل کر پڑھیں، آواز زیادہ پست نہ رکھیں اور بدستور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں. اللہ وارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما آمین. کہ ہم تلاوت قرآن کریں راتوں کے اوقات میں، تلاوت قرآن اللیل و آناء النہار. اب آج کی بس کے لیے رہے گا. اللہم ارزقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. اس میں قواعد دیکھیں. جاء مد متصل، 2-3 الف کے برابر جائے گی، بڑی مد. نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کو پر کریں گے. والفتح، والفتح. یہ جو ہا ہے اس کی خوبصورتی واضح ہو، کیونکہ مخرج ہا کا حلق سے ہے اور اس کو ہمیں ساکن کرنا ہے وقت کی وجہ سے، لہذا حلق سے آواز آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. را کو اس کو پڑھیں گے. ورأيت الناس، الناس. نون مشدد گنہ آئے گی. يدخلون، يدخلون. دال پر تلقلہ آئے گا. يدخلون في دين الله، في دين الله یہاں اللہ باریک آئے گا. افواجن، أفواجا. اب زبر کی تنوین کو زبر الف میں بدلیں گے. افواجا، أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. فسبح ہا حلق سے، بحمد ہا حلق سے، ربک ربك واستغفر. واستغفر. اب اس کو ہم وقت کریں گے، سائلنٹ ہو جائے گا. واستغفر، واستغفر. واستغفر، واستغفر. إنه كان توابا. إنه
كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب اس کے قواعد دیکھتے ہیں. تبت یدا تبت يدا ہے تو ہم تجھے مرتل پڑھ رہے ہیں لہٰذا دو الف کے برابر لے جائیں. ابھی أبي لہب وتب. لهب وتب اب با کے زبر کو جب سائلنٹ کریں گے تو شد پڑی جائے گی اور شد کے ساتھ جب با کو سائلنٹ کریں گے تو کلکلا بھی آئے گا. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. آپ نے غور کیا جو آخری لفظ ہے وتب، اس کو جب ہم نے ساکن پڑھا تو یہاں کون سا قاعدہ لگا؟ ایک تو با کی شد قائم ہے اور دوسرے با پر ساکن آ گیا. ساکن کی وجہ سے کلکلا آئے گا اور شد پڑھنی ہے صرف زبر سائلنٹ بھی ہے تو یہاں مشدد بھی ہے اور کلکلا بھی ہے. پھر سنیں تبت یدا ابی لہب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. اس کے قواعد غور کریں. ما من ہے اغنا اغنا عن ماله وما كسب. وہاں پر کلکلا آئے گا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. یہاں سواد کو پر کریں گے اور نارن غنہ آئے گا.
لہب، جب با کو سائلنٹ کریں تو کلپنا ہوگا سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اب ہم اس کو ملائیں گے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، آخری آیت کی قواعد دیکھیں فی جیدها حبل، یہ دیکھیں پہلی جو ہا ہے وہ انتہائی حلق ہے سینے سے آئے گی اور دوسری ہا حلق سے آئے گی، اس کے بعد میم غنہ ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گئی تو نون نہیں پڑھی جائے گی میم پڑھی جائے گی، میم مسد، دن کو جب سائلنٹ کریں گے تو دال پر کل ملا ہے جی، حبل میں بھی غنہ ہے، دو غنہ ہے، حبل اس کے بعد دونوں جگہ غنہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، یا دعا کو پر کریں حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شیف صاحب پیچھے ہو جائیں آپ ذرا. سلام لیتے ہیں نا، بری بات ایسے تو نہیں، جیسے وہ سلام لیتے ہیں. انکل کے پاس کینڈی بھی ہے، انکل کے پاس کینڈی ہے، چاکلیٹ دیتے ہیں انکل. انکل اچھے ہیں.
मोबाइल का बड़ा चार्ज लगा है वो बताए ना और सामने का और